السلام علیکم۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ایک مشہور کہاوت ہے اور ایسے موقع پر سنی جاتی ہے جب کسی کا سچ اور جھوٹ کھل کر سامنے آ جائے۔ ایک گوالا تھا جو زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنے کے خبط میں مبتلا ہو گیا۔ اس پر پیسے جمع کرنے کی خواہش سوار ہو گئی تھی اور وہ لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں دولت کمانے کا سیدھا اور آسان طریقہ یہ آیا کہ وہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنا شروع کرے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ شہر میں رہ کر اس نے ناجائز طریقے سے بہت جلد مال بنا لیا۔ جب اس کے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی تو وہ اپنے گاؤں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ گوالے نے ایک روز اپنی ساری رقم ایک تھیلی میں ڈالی اور گاؤں کی طرف چل دیا۔ ان دنوں گرمی شدید پڑ رہی تھی، پسینہ چوٹی سے ایڑی تک بہہ رہا تھا۔ گوالا بھی گرمی کی وجہ سے نڈال تھا۔ اس کے راستے میں ایک دریا پڑا تو اس نے نہانے کا ارادہ کیا اور روپیوں کی تھیلی ایک درخت کے نیچے رکھ کر دوسروں کی نظر سے اسے چھپانے کی غرض سے اس پر کپڑے ڈال دیے۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے لنگوٹ کس لیا اور پانی میں کود پڑا۔ گوالا جس علاقے میں نہانے کے لیے رکا تھا وہاں بندر بہت پائے جاتے تھے۔ اتفاق سے ایک بندر اسی درخت پر بیٹھا ہوا تھا جس کے نیچے گوالے نے رقم کی تھیلی رکھ کر اس کے اوپر کپڑے ڈال دیے تھے۔ بندر نے یہ سارا ماجرا دیکھ لیا تھا۔ بندر بہت شرارتی تھا۔ اس نے گوالے کو دریا میں نہاتے دیکھا تو درخت سے نیچے اترا اور روپیوں والی تھیلی اٹھا کر درخت کے سب سے اونچی شاخ پر جا بیٹھا۔ گوالا پانی سے نکلا تو اس کی نظر بندر پر پڑی جس کے پاس رقم والی تھیلی تھی۔ اس نے بندر کو ڈرانے کی کوشش کی لیکن کسی طرح وہ تھیلی نیچے پھینک دے، لیکن بندر اس سے ذرا نہ گھبرایا۔ اس نے تھیلی کھولی اور روپے ایک ایک کر کے ہوا میں اڑانے لگا۔ کچھ زمین پر اور کچھ دریا میں گرنے لگے۔ گوالا روپیوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا رہا لیکن یہ آسان نہ تھا۔ اس دوران وہاں لوگ جمع ہو گئے اور تماشا لگ گیا۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو گوالے کی بے ایمانی سے واقف تھے۔ انہوں نے جب اس گوالے کو یوں روتے پیٹتے دیکھا تو کہنے لگے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا۔ یعنی اس نے جو پیسے دودھ میں پانی ملا کر ناجائز طریقے سے کمائے تھے وہ پانی میں ہی مل گئے۔ ناجائز طریقے سے کمائے گئے پیسے ہمارے کسی کام نہیں آتے۔ بے ایمانی کی کمائی ہماری حلال کی کمائی کو حرام کر دیتی ہے۔ ادھر ہم ناجائز طریقے سے پیسے جمع کرتے ہیں، ادھر ہمارا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ ہم خود یا ہمارے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان پیسوں سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔